نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ پروری گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما حمد و صلاة بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوست محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ عظیم الشان محفل 11ویں شریف کے سلسلہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ جی وقار، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رب خود قرآن میں فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو میرے دوست ہیں، رب نے فرمایا نہ ہی ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی قیامت کے دن ان کو کوئی غم ہوگا۔ صاحبان کی وقار، جب انسان ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کر لیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کی معیت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا یارانہ لگا دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت بتانا شروع کر دیتا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے، تو پھر یہ سنگت ان کو عام سے خاص کر دیتی ہے۔ پھر وہ عام نہیں رہتے، بلکہ وہ آقا علیہ السلام کے نعت پاک کے تصدق اور توسل میں وہ خاص ہو جاتے ہیں، ان کی عمومیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی خصوصیت شروع ہو جاتی ہے۔ صاحبان کی وقار، آئیے اس خوبصورت اور عظیم شان ماہانہ 11ویں شریف جو کہ جامع مسجد غوثیہ آباد نیز میں ہو رہی ہے، اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں، اور میں آواز کے لیے اپنی مسجد کے طالب علم حافظ حشام بن یاسین صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر آقا علیہ السلام پر اترنے والی لا ریب کتاب سے چند آیات ہمیں سنا کر ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وكذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فكان لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله المولانا العظيم. یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب لا ریب ہے، کہ جو کتاب قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اس کتاب کے اندر ہی آتا ہے، رب فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جب وہ لوگ قرآن کو جو ہے وہ انسان کا کہنے لگے تو رب نے فرمایا کہ ان سے کہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس کی ایک صورت کی مثل ہی کوئی چیز لے آئیں. اور یقیناً وہ نہ لا سکے، بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چودھری ارشد ٹھکانہ صاحب، راجہ اظہر صاحب پاکستانی، صاحبان ذی بقار. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی. اب جو عرب لوگ تھے وہ صاحب زبان تھے، بہت بڑے بڑے ان کے اندر صاحب لغت لوگ تھے، بہت بڑے بڑے زبان کو جاننے والے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے زبانوں کے ساتھ شبہ رکھنے والے، زبان کے ساتھ عربی زبان کے ساتھ شبہ رکھنے والے لوگ تھے. مگر ان میں سے روایات میں ملتا ہے کہ ان کا جو بہت بڑا اس وقت کا شاعر تھا، صاحب زبان تھا، وہ قرآن کے مثل کچھ لکھنا شروع کرتا. ادھر سے جب لکھنے کی کوشش کرتا پھر پھاڑ دیتا، کچھ لکھتا پھر پھاڑ دیتا، کچھ لکھتا پھر پھاڑ دیتا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ دراصل وہ کھلا گیا تھا، وہ جانتا یہ تھا کہ یہ جو کلام ہے یہ کلام کسی عام کا نہیں، یہ کلام کسی خاص کا ہے. بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود تھے، یہود یہ جانتے تھے. ہم نے کل درس قرآن میں جس کا میں نے ذکر کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ اپنے بچوں کی مثل یہ جانتے تھے، جس طرح وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے بچے ہیں، اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، اپنے بڑوں کو پہچانتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے. اسی طرح وہ آقا علیہ السلام کو بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی عام نہیں، یہ خاص آدمی ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کہ جب آقا علیہ السلام چلتے ہیں، جب آقا علیہ السلام دھوپ میں چلتے ہیں، آسمان پر جو ہے وہ بادل سایہ کرتا ہے. آقا علیہ السلام جب چلتے ہیں پرندے بھی ادب کرتے ہیں. آقا علیہ السلام جب چلتے ہیں جانور بھی ادب کرتے ہیں. آقا علیہ السلام جب محو گفتگو ہوتے ہیں کائنات ساری تھم جاتی ہے. آقا علیہ السلام کے پاس اگر کوئی دوسرے لوگوں کا کفار کا بندہ آتا ہے، وہ صحابہ کا ادب دیکھتا ہے اور صحابہ کا ادب یوں دیکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گویا لگتا یوں تھا، مثل ایسے تھا کہ جس طرح صحابہ کے سر پر پرندے بیٹھے ہیں. یہ ادب ہوتا تھا. جب وہ یہ ادب دیکھتے تھے وہ جان جاتے تھے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں. تاریخ بتاتی ہے، احادیث بتاتی ہے کہ بڑے بڑے راہب جو تھے، بڑے بڑے جو عیسائیوں کے ان کے رہنما تھے، آقا علیہ السلام کے چہرے پر تکتے اور جب چہرے پر پیشانی پر نور تکتے تو زبان سے کلمہ پڑھ لیتے اور اسلام لے آتے. تو آج ان کے شہزادے غوث الزمان شہباز لامکان حضرت سید عبد القادر جیلانی کی محفل ہے. تو آئیے اب تلاوت کلام پاک کے لیے اپنی مسجد کے ہی ایک اسٹوڈنٹ جہانگیر اسماعیل سے بات کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تشریف لا کر قرآن پاک سے ہمیں سورہ سنائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثنا خان مصطفیٰ، شاہ خان مصطفیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر في ذلك القسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بآل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
ماشاءاللہ یہ تھے جاگیر اسماعیل صاحب. آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے تلاوت کلام پاک کی. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں محترم محمد ارشد کھٹانہ صاحب جیسا لیڈر ملا ہے, اس مسجد کو چلانے والا ملا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے. اب انہی کی سرپرستی میں چلنے والی حفظ کی کلاس کے ایک اور اسٹوڈنٹ عاقل قریشی صاحب, ان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. کھاتا تو سب بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. ماشاءاللہ جی بہت سارا خوبصورت تحفہ پیا کلاس کا اللہ علیہ السلام دی گلائے کی پیش کریں. آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے بریٹن پر, یوکے پر, کہ جہاں پر موجود بچے جو برٹش قوم ہیں وہ اتنا خوبصورت کلام اور اللہ کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ مساجد کو آباد رکھے. اب بغیر کسی تمہید و تمثیل کے آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتا ہوں فضان یوسف سے کہ وہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی نعت پاک سنائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. غوثیہ اعظم زندہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کی موتیاں کی لڑی بن گئی. آیا تجھ سے ملا تارا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کون ہے جو طلبگار جنت نہیں, یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی. اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, مصطفیٰ کی نگر کی گلی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کی موتیاں کی لڑی بن گئی. آیا تجھ سے ملا تارا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جتنے آنسو بہے میری سرکار کے, سب کے سب اپنے رحمت کے چیتے بنے. گئی رات جب زلف لہرا گئی, جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کی موتیاں کی لڑی بن گئی. آیا تجھ سے ملا تارا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جب ہوا تذکرہ میرے سرکار کا, وہ تو آگے دیا القمر پڑھ لیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, بات بھی بن گئی, نعت بھی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کی موتیاں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملا تارا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو نہیں کسی فکر بات شکریہ. ماشاءاللہ جی. السلام علیکم. آپ صاحب میں جب مسجد میں آیا نا سبحان اللہ. تو دروازے کی اس پار مجھے آواز آپ کی آ رہی تھی. سبحان اللہ.
اور جب میں مسجد میں داخل ہوا اپنے بھائیوں کو بچوں کو دیکھا تو میرا اتنا دل خوش ہوا سبحان اللہ اتنا کہ میں بیان نہیں کر سکتا سبحان اللہ کہ حافظ محمد ذیشان اس قدر روانگی سے خطاب فرما رہے تھے بات فرما رہے تھے کہ جیسے وہ ایک بہت بڑے مجمع سے بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ یہ ہیں تقوی والے لوگ محبت والے لوگ کہ کام اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے بندوں کے لیے نہیں. سبحان اللہ بات اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہے. یہ بندوں کا آ جانا ان کی خوش نصیبی الحمدللہ ان کی خوش بختی کہ وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اور اگر اپنے حصہ ڈالتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندے کم ہوں تو آدمی کام کرنا چھوڑ دے یا کہہ دے کہ ہم یہ پروگرام نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوتا. آج ہماری مجلس کی صدارت ہمارے بھائی راجہ محمد عادل اقبال پاکستانی صاحب فرما رہے ہیں. وہ تشریف فرمائیں. میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ یہاں سٹیج پر آئیں تشریف لائیں اور آ کر ہمیں خوبصورت اس سٹیج کو رونق سے نوازیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق. میرے بھائی محترم راجہ اعظم صاحب تشریف فرمائیں. اس جمعے کو ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم انہیں مس کر رہے تھے. قبلہ بھائی تصوروان صاحب تشریف فرمائیں. الحمدللہ آپ کی مسجد میں رونقیں آ رہی ہیں. ایک 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں بہت پروگرام ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہ سوچا کریں کہ جب آپ آگے حاضر ہو گئے تو آپ اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے ان ولیوں کے لیے تشریف لائے. تو آدمیوں کا آنا ان کی اپنی قسمت ہے. آپ کا آنا اپنی قسمت ہے. آپ کو اپنی قسمت مبارک ہو اور اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ مجلس سے یہ محفلیں اسی طرح جاری ساری رہیں گی. میں خود ایک نعت کے دو شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ناصر صاحب پڑھیں گے اور اس کے بعد خواجہ سلیمان صاحب پڑھیں گے اور اس کے بعد ایسے ہی سلسلہ چلتا جائے گا. اب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ میرا دل بڑا خوش ہوا آپ کا خطاب آپ کی بات سن کر کہ آپ کتنی محبت سے کتنی روانگی سے کتنی الفت سے اپنی بات کی تشریح کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سننے والے کتنے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ کس کی بات کی جا رہی ہے اور کس طرح کی جا رہی ہے. انشاءاللہ جی فرشتے سننے قرآن نہیں سننے. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر. ویسے میں صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی ایک رات جو ہے نا یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. ویسے تو ساری شاعری مسلمان شاعروں کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں محبت میں کی گئی ہے ہر ایک لفظ بڑا ہی اہم خوبصورت ہے. ابھی بیٹھنے کو تھک گئے تو وہاں بھیج دیں گے. ماشاءاللہ سائیں عمران صاحب شکر جزاک اللہ. اللہ آپ کا قبول فرمائے. آپ کا شکریہ. تو کیونکہ دل خواہش کے ہیں خواہش کہ ہم تیرے در میں کتنی بار گئے لیکن یہ نہ تو آنکھیں رجی نہ یہ دل بھرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ یہ آنکھوں کا کام پورا ہوا نہ بھی یہ دل کا پورا ہوا. یہ التجا یہ خواہش یہ محبت اسی طرح ہے کہ مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے. بنے عاشق تیرا
اپنی اس خوبصورت مجلس محفل میں ابھی تک بدقسمتی سے تشریف نہیں لا سکے، وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں، خود اپنا احتساب نہیں کرتے کہ پہلے ہم اپنا کردار ادا کریں اور پھر یہ دعا کریں، لیکن خواہش وہ بھی یہی رکھتے ہیں کیا کہ میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے۔ دعا میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی نیک بنا، ہم ان کی تو خواہش کرتے ہیں، سارے گھروں میں بیٹھے بھی کھاتے ہیں، سارا ایک میرا دوست ہے تو مجھے کہتا ہے کھٹانا یار ایک کام کرو، میں نے کہا جی حکم فرماؤ، کہنے لگا تبلیغی جماعت والوں کو بھیجو وہ میرے بیٹے کو ساتھ لے جایا کرے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ دین کی طرف اس کی تھوڑا رجحان ہوتا ہے، اس کی طرف چلا جائے۔ میں نے کہا تو میرا بھائی ہے، تو نے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، تو خود کیوں نہیں جاتا پہلے؟ تو مسجد کو آباد کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلے جا نہ خود، اپنے کام چھوڑنا، پہلے تو خود جا اور اس کے بعد تو دیکھ کہ میرے بچے کیا کرتے ہیں۔ پھر کچھ راجہ اعظم میرے ساتھ تھے، کبھی کار میں تشریف لاتے تو بڑی محبت والے میں مسجد میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ بڑی محبت والے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی عمر، بڑا اعتقاد، بڑا ایمان اور بڑی محبت ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ ارشد کرانا، جو آدمی اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، دیر ہے اندھیر نہیں، اس کے سارے کاموں میں اللہ خود لگ جاتا ہے، اور اللہ اس کے جو بگڑے کام ہیں وہ آہستہ آہستہ سارے کے سارے ٹھیک کرتا ہے۔ تو اللہ جو لوگ مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کے لیے چندے دیتے ہیں، میں نے حافظ خواجہ سلیمان صاحب سے کہا کہ اس بار 11ویں شریف کے لیے ہمارے پاس کوئی چندہ اکٹھا نہیں ہوا، کہ لوگ کیونکہ ہم فرائیڈے کو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، تو شہجے خان بڑا ڈاڈا آدمی ہے، اس نے پاکستان جانا ہے تو انہوں نے حکم کیا کہ میرے لیے کیا جائے، ہم نے کہا جی حضور آپ کے لیے کیا جائے گا، تو ہم نے جو 11ویں شریف کا دن تھا وہ دے دیا ان کو۔ اب ہمارے پاس اس بار چندہ اکٹھا نہیں ہے، تو اب یہ بھی تشریف لا کے مجھے 35 پاؤنڈ اور کہنے لگے کہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے میں نے ادھر ادھر جا کر اب تمہارے لیے اکٹھے کی ہے۔ ابھی سب سے بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل اسلام، غوثیہ مسجد، قبلہ شاہد رضا صاحب، قبلہ فاروق صاحب، قبلہ حافظ صاحب نے مجھے حکم فرمایا آج ہی، کہنے لگے کہ انکل جی مسجد میں برتن بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہنس کے میں نے کہا کہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس بار میں نے یہ فنڈ اکٹھے نہیں کر سکے ہم، تو آپ برتنوں کا بھی حکم سنا رہے ہیں۔ کہنے لگے کبھی چھوڑیں، فنڈ ہی فنڈ ہیں، پڑھیں، تو یہ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی امیدوں، اس کی رحمت پر امیدیں رکھنا اور باز رکھنا کہ اللہ ہمارے کام کریں گے۔ اللہ کی قسم اللہ کر دیتے ہیں، اللہ کرتے ہیں اور سے کام ہو رہے ہیں۔ تو میں قبلہ صاحب کو بڑے دل کی عطا گرہی سے ویلکم کرتا ہوں۔ ان کی باتیں، ان کی خوبصورت تقریر، جب یہ فرمان، یہ ارشاد فرماتے ہیں تو پھول بکھیرتے ہیں، ان کی باتوں کی بات سنتے ہیں۔ ابھی ہماری مسجد کے جو خادم بڑی محبت کرنے والے ماشاء اللہ صاحب ہیں، ان کو میری نظر لگی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تو بہت سونا کام کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے کرتا ہے، بڑی محبت سے کرتا ہے، تو یہ اس بیماروں کے جلسے کے انتظامات کروا رہے تھے۔
دل کی عطا گرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ نے صحت کاملہ عاجلہ سے نواز دے. تو آپ کے داروں کی میں وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کچھ کلام پڑھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، ماسٹر محمد ناصر صاحب. حضور بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اصل سے میں فارغ تقدیر ہے اگر کوئی لفظ صحیح نہ ادا کر معافی. بیڑا محمد والا کلاندہ داریاں، بیڑا محمد والا کلاندہ داریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. بیڑا محمد والا لندہ داریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. اوتے نے ٹھنڈیاں چھاواں، اوتے نے ٹھنڈیاں چھاواں، دلکش مخمور ہواواں. اوتے نے ٹھنڈیاں چھاواں، دلکش مخمور ہواواں. کلیاں بخشتا جیاں جیویں نے باریاں. بیڑا محمد والا لندہ داریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. او ٹھیکا وچ عمر گزاری، او ٹھیکا وچ عمر گزاری، آئی نہ میری واری، آئی نہ میری واری. ہر ویلے رہندیاں نے مینوں انتظاریاں. بیڑا محمد والا نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حیدری. بیڑا محمد والا لندہ داریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. رب دایا بیبیوں تے، رب دایا بیبیوں تے، سب دا طبیب اوتے آندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں. بیڑا محمد والا لندہ داریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. نبی تیار اوتھے، نبی تیار اوتھے، سونے دلدار اوتھے. آقا دے سچے کھبے جن موجن مانیاں، آقا دے سچے کھبے جن موجن مانیاں. بیڑا محمد والا لندہ داریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. روزے دی دید ہوئے، جنت نصیب ہوئے. آمین. روزے دی دید ہوئے، جنت نصیب ہوئے. مٹ جاون اسے ویلے بدیاں جو ساریاں،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کل پھر وہ جو بیڑے ہیں یہ تیاریاں لے رہے ہیں اس مدو والے آج بھی جا رہے ہیں آج کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے دیدار کریں گے اپنی حاضری دیں گے اللہ کی حاضری کو جانے کو قبول منظور فرمائے تو اب میرے دائی بڑے اچھے دوست بڑی محبت والے خواجہ محمد سلیمان صاحب مسجد سے بڑی محبت کرتے ہیں اس کمیٹی سے اس مسجد کمیونٹی سے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر ہمیں محبت سے میاں صاحب کا کلام جو پسند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی